السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی اسفر مانی شو. ہم اسلام آباد میں اور آج جس شخصیت سے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں جی، ان کے بارے میں انٹروڈکشن یہ ہے کہ ایک جملے سے کرتے ہیں. چلے کرتے ہیں جی، میں بولتا ہوں پہلے. ISI IJI MQM رشیا ٹوٹ گیا، افغانستان، پھر برلن وال بھی ابھی ہم نے پتہ چلا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ بھی ٹوٹی تھی، تو یہیں سے ٹوٹی تھی. اور مجاہدین، اور انفیکٹ اور بھی انڈیا کشمیر. بے شمار. خود بول پڑے سر. تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو آور شو. سر یہ پتھر ہم نے دیکھا تو ہمیں لگا کہ آپ نے یہ بھی توڑا ہے سر، سب توڑ دیا آپ نے تقریباً. کچھ بچا کیسے سر آپ ٹھیک؟ ایک کنفیوژن ہے، یہ ہے انفیکٹلی اسپیشلی یوتھ کے دماغ میں کہ یہ ایجنسیز کرتی کیا ہیں. یہ آپ کیونکہ آپ تو ہیڈ آف ون آف دی بیسٹ ایجنسیز ان دی ورلڈ. ہم نے زندگی بھر سنا ہے ایجنسیز کا. عطاف حسین صاحب بولتے ہیں یہ ایجنسی کا ایک خاص معیار ہے، ایک خاص انداز ہے. لگتا ہے ہر چیز ایجنسیز، وہ نام نہیں کسی کا کہتے ہیں، ایجنسیز بولتی ہیں. اور اس میں دراصل وہ فوج کو رکھتے ہیں بیچ میں، لپیٹتے وہ فوج کو. اصل میں ISI ایک بڑی منفرد ایجنسی ہے، جو ذکر وہ ISI کے ہوتا ہے. ISI کی تمام تر مین پاور جو ہے وہ فوج سے آتی ہے اور پھر لوٹ جاتی ہے فوج کو. اس لیے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کے ڈسپلن سے باہر جائیں. دے ویری ڈسپلنڈ مین پاور. اسی لیے کم وسائل ہونے کے باوجود اس نے بڑا نام پیدا کیا، خاص طور پہ افغانستان جہاد کے حوالے سے. تو جو اس نے کام کیے اس نے مغرب کو ہلا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہیں یہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، اور کہا کیسے آپریٹ کرتے. دیکھیں کلپ دا ونگز آف دی ISI، جو جارج بش سینئر تھے، انہوں نے جب پہلی دفعہ ٹیک اوور کیا تو انٹیلیجنس کانفرنس بلائی، جیسے ابھی اوباما صاحب بلانے جا رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے پہلا جملہ کہا کلپ دا ونگز آف دی ISI. اور پہلا ونگ کون کلپ ہوا؟ میں کلپ ہوا. مجھے اٹھا کے انہوں نے باہر کر دیا. ایسے لوگوں کو آفس سے نکالنے سے بولتے ہیں لے آف. کسی سے کرتے ہیں. سر یہ ISI کا کیا رول پولیٹکس میں اتنا ہی ایکٹیو ہونا چاہیے جتنا؟ ہرگز نہیں. تو کیوں ہے؟ جتنا ہے بلکہ ہے. ابھی پتہ نہیں کہتے ہیں کہ نکال دیا ہے. شکر ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے تو بہت اس کے اوپر نفل پڑے کہ وہ نکل گیا، کیونکہ میں اپنے زمانے میں بار بار لکھا. محترمہ کی پہلی گورنمنٹ تھی، انہوں نے ریفارم کرنے کا ارادہ کیا ISI کو، تو ریکارڈ پہ پڑی ہوئی بات ہے. میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ خدا کے واسطے ہماری جان چھڑا دیں. اس ذوالفقار کمیشن رپورٹ، اللہ بخشے ان کو، ایئر مارشل ذوالفقار کو ان کا چیئرمین بنایا اور ہمارے سے رپورٹ مانگی. تو ایک دن خبر نکلی اس کے رپورٹ کے بعد، سبمٹ ہونے کے بعد، کہ ذوالفقار کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے اور اس میں ISI سے کہا گیا ہے کہ وہ پولیٹیکل انٹیلیجنس نہیں کرے گی. میں نے اپنے ڈائریکٹر کو سمن کیا. محترمہ کی گورنمنٹ تھی، تھوڑا عرصہ 6 مہینے ان کے ساتھ میں نے گزارے. تو میں نے کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو، جو چیز ہم چاہتے تھے وہ ہو گئی. یہ دیکھیں اخبار جنگ میں ایک چھوٹی سی رپورٹ لگی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد ریڈ لائن کے اوپر، ہماری ہاٹ لائن جو ہوتی ہے نا، اس پہ نصیر اللہ بابر صاحب کا ٹیلی فون آ گیا. چیف یہ تم نے رپورٹ پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی آپ کی بہت مہربانی، آپ کو سلام اور بہت شکریہ، آپ نے یہ کام کیا. کہنے لگے نہیں 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 ہمارا کوئی ارادہ نہیں. میں نے کہا یار کیا کر رہے ہیں آپ، یہ پھر وہی بات. کہنے لگے نہیں وہ اس کو سیریسلی نہیں لینا. میں نے کہا اچھا ٹھیک. بات یہ ہے کہ سویلین گورنمنٹس ہوں یا، کیونکہ جمہوری انداز میں چلائی نہیں جاتی. سویلین چلائیں یا فوجی چلائیں، جو نہ یہاں آمریت ہے نہ جمہوریت ہے. کیا ہے؟ اور غلام قوموں کی تو آدمیت بھی نہیں ہوتی، انسانیت بھی نہیں ہوتی. کیا ہے؟ نہیں، ہم غلام ہیں، امریکہ کے غلام ہیں. برطانیہ کے عملداری سے ہم کو ٹرانسفر کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا. سر ایک سوال پوچھوں گا آپ سے. امریکہ اتنا برا ہے تو آپ لوگوں نے تو امریکہ کے لیے کام کیا سر، کتنے عرصے تک کام کیا؟ کیا کریں یار، کیا کرتے. اب میں کیا کرتا، میں ایک فوج میں تھا، پاکستان آرمی ایکٹ کے نیچے تھا. مجھے ایک حکم ملا کہ بھئی آپ یہ کام کریں، تو پھر ہم تو کام کرتے ہیں. نیوکلیر ویپن بنا رہے تھے، نیوکلیر ویپن بھی اس کی آڑ میں بنا رہے تھے، اور بہت سے اور کام بھی کر رہے تھے. لیکن سر ان کو اور کام پہ لگا دیتے نا یہ جو بیچارے مجاہدین تھے. جیسے آپ ایک کام کرتے ہیں، آپ ساری زندگی یہی کام کرتے ہیں، مطلب آپ آرمی کے ہیں، پھر آپ ISI میں گئے، پھر آپ دوبارہ آرمی میں آ گئے. ہم یہ اینکرنگ کرتے ہیں، ہمیں یہ ایکٹنگ کر لیتے ہیں اور ہمیں یہی کام آتا ہے. ان بیچاروں کو بھی یہی کام آتا ہے. نہ میرے بھائی بات سنیے، دیکھیں جب بھی اتنی بڑی جدوجہد ہوتی ہے، نظریاتی نوعیت کی جدوجہد جیسے افغانستان میں ہوا، تو اس کے پھر ہدف ہوتے ہیں، اور جب تک ان کو ہدف تک پہنچنے سے روکا جائے گا تو رد عمل پیدا ہوگا. صحیح. اب یہ کیا ہے جو ماڈرن ڈے ٹیررزم جس کو کہا جاتا ہے، واٹ از اٹ، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. اٹس اے فارم آف پولیٹیکل ایکسپریشن. اگر ظلم کریں گے تو اس کا جواب آئے گا.
اب امریکہ نے ظلم کیا, 9/11 بہانا تھا, مجھے بالکل پوری طریقے سے یقین ہے اس کے اوپر, اور میں نے بار بار کہا سرا جھوٹ ہے, ان کے اپنے دانشور کہہ رہے ہیں 40% امریکن پولنگ کر کے دیکھا گیا, انہوں نے کہا کہ یہ انسائیڈ جاب تھا, کوئی انکوائری نہیں اس کے اندر ہوئی, کوئی CIA FBI یا ان کی انٹرنل سیکیورٹی کو کوئی سزا نہیں ملی. یعنی بن لادن وغیرہ کا کام نہیں لگتا آپ کو یہ نہیں, بن لادن نے 2 دفعہ کہا کہ میں نے نہیں کیا, اسی لیے جب وہ مجھے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹیررسٹ ہے, میں کہا پہلے ثبوت لاؤ پھر میں بتاؤں گا ٹیررسٹ ہے یا نہیں ہے. سر یہ بن لادن سے یاد ہے, بن لادن سے آپ ملے تو ہوں گے ڈیفینیٹلی کبھی؟ 2 دفعہ ملا ہوں, 2 دفعہ, 93 میں 93 میں 94 میں 2 دفعہ ملا ہوں. کیسا آدمی ہے ویسے بن لادن آپ جو ملے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک نارمل آدمی ہے, بڑا لائکیبل انسان نظر آتا ہے, وہ دیکھنے عقل مند ہے ویسے اتنا کہ وہ یہ سب کر سکتا ہے جو اس پہ الزام لگایا؟ اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ میں تو مجھے اس کے ہماری تو ایک ملاقات کھانے کے اوپر ہوئی تھی, پہلی دفعہ بھی اور دوسری دفعہ بھی. اچھا, امریکہ جو ہے ایسے لوگوں کو اٹھا لیتا ہے جن لوگوں نے بن لادن سے ہاتھ ملائے تھے. آپ تو کھانا کھا چکے ہیں, آپ کو نہیں اٹھا رہے وہ, اور حامد میر کو نہیں اٹھا رہے جنہوں نے انٹرویو کیا بیٹھ کے وہاں پہ. آپ کو تو فیکٹ آفیشلی ایک وانٹڈ لسٹ میں بھی نام ان کا لیکن ابھی ان کو یہ, میں دیکھیں مجھے ویزا کیوں نہیں دیتے؟ اچھا ویزا نہیں ملتا آپ کو؟ ویزا مجھے 6 مئی 2001 میں میرا ویزا ایکسپائر ہوا, کیونکہ یہ پلاننگ کر رہے تھے اس وقت 9/11 کی. 9/11 کی UK نے مجھے انٹری بند کر دی بائی اے لیٹر, آئی کین شو یو, جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں مت آیا کریں, جورسڈکشن میں. میں نے ان کو خط لکھا, ہوم منسٹر, ہوم سیکریٹری کہتے ہیں ان کو, ہوم آفس کو, یہ جیک اسٹرا اس وقت ہوم سیکریٹری, کہ بھئی یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف میں جو ہے آپ کی نظر میں مجرم ہوں, دوسرا آپ مجھے اندر آنے سے روک رہے ہیں, مجھے پکڑیں, مجھے کورٹ میں لے جائیں, میری انٹیروگیشن کریں. ان کو پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ انہوں نے خود بے ایمانی کی ہوئی ہے اصلیت میں. تو آپ سے آج مجھے کہیں ویزا دیں, میں امریکہ جانے کے لیے تیار ہوں. سر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ رشیا جو ٹوٹ گیا ہے اب تو رہا ہی نہیں, مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, یہ غلط ٹوٹا, اگر یہ بچ جاتا یا نہ ٹوٹتا تو ایٹ لیسٹ بیلنس تو ہوتا پاور میں, کہ اگر امریکہ آنکھیں دکھا رہا ہے تو رشیا آ جائے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ایکٹ ہو چکا تھا, رشیا نے ایک جارحیت کی تھی, تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ جارحیت کو ہم قبول کر لیتے تو اس کے بعد اگلا نشانہ کس نے بننا تھا؟ ہمارے ہم لوگ صاف ہر ایک کو نظر آ رہا تھا کہ ایران بنتا, ہم بنتے, بہت کچھ اور بنتا کامیاب, تو کیا یہ ہو جانے دینا چاہیے تھا؟ نہیں, اس وقت کے لیے وہ فیصلہ درست تھا. سر یہ بتائیں کہ جو آپ کے پلاننگ اور اسٹریٹجی بڑا زور تھا اور آپ انفلوئنس کرتے تھے بڑے میجر لیڈرز کو بھی, آپ نے کہتے ہیں جی IGI جو ہے وہ تخلیق کی, پھر آپ نے MQM بھی بنائی, اور پھر تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ MQM نہیں بنائی, آپ نے ایٹ لیسٹ IGI تو آپ نے خود کہا کہ میں نے خود جو دیکھو میں تسلیم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ IGI بنانا